اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے سورۃ ذاریات کا رکوع 2 کریں گے۔ ایک رکوع ہم نے الحمدللہ پہلے پچھلے ہفتے کیا تھا، تو دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 24 آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے تھوڑی سی میں تلاوت کر کے تھوڑا سا ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا جو پچھلا رکوع تھا اس کے چند اہم پوائنٹ جس پر ہم نے بات بھی کی ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہیں۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا کہ آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ ناشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات کھاتے نہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی، بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پچھلے رکوع میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک متقی ہیں اس کے لیے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، اور ہواؤں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ جو ہوائیں جو ہیں کہ وہ کس طرح اللہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، اور ان کی طاقت اور ان کی قوت اور ان کا ذمہ داریاں جو ہیں ان تقسیم ان کی جو تھا اس حوالے سے بات کی۔ پھر اسی تقسیم سے ہم نے اس بات کو بھی سمجھا تھا کہ ایک متقی جو بندہ ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ اپنے معیار کو کب پاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا جو راتوں میں جو ہے وہ کم سوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت استغفار کرتا ہے، اپنا مال جو ہے وہ سوال کرنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے جو ہے وہ رکھتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ زمین میں ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ تمام زمین کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھتا ہوا ان پر یقین رکھتا ہے۔ تو اس پر الحمدللہ ہم نے بات کی۔ آج جو دوسرا رکوع ہے اس میں پہلے رکوع میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس بات پر وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کہ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ تو اس میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ فی الارض یعنی کہ زمین میں، تو یہ زمین کی جو نشانیاں انہی نشانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جو اقوام جو اس زمین پر آئیں، اور ان اقوام کے لیے جو انبیاء کرام آئے ہیں، اور جو ان کی دعوت تھی اور ان کی دعوت کو جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے مانا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا۔ تو اس رکوع میں ان نشانیوں کے حوالے سے تو تفصیلاً بات نہیں ہے، لیکن ہمیں خود اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوم موسیٰ تھی یا قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو نوازا تھا، کیا کیا ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو ہم خود اپنے ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ ان جو ہے وہ اقوام ہیں ان کا بہت مختصر سا یہاں پر ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے قرآن پاک میں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ان اقوام کے حوالے سے، ان کے رویوں کے حوالے سے، ان پر کی گئی نعمتوں کے حوالے سے، اور پھر ان پر جو عذاب آئے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس پر بات کی ہے۔
تو یہاں پر اجمالی بات کی ہے، تو لیکن ہم اپنے ذہن میں اس بات کے تصور کو ضرور رکھیں گے کہ جو ہے وہ ان اقوام میں ہمارے لیے کیا کیا نشانیاں. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے پاس جو مہمان آئے، معزز مہمان آئے. یہاں پر اس پیراگراف میں جو ہمیں ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کردار نظر آ رہا ہے، اور ان کا مہمانوں کے ساتھ ان کا ایک رویہ نظر آ رہا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ کتنا اہم ایک کام ہے، کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کس طرح آپ نے اس کی عزت کرنی، احترام کرنا، ان کو ویلکم کرنا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا کہ آپ کو سلام ہو، تو اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام. ان کے سلامتی کا پیغام. کوئی بھی انسان جب آپ کے قریب آتا ہے یا آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کہ تم میری طرف سے جو ہے، میری طرف سے تمہیں سلامتی، سلامتی، خیر ہی خیر ہے. تو یہ ایک عام کمیونیکیشن جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہمیں بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا تو ان کو بھی جبرائیل علیہ السلام کا سلام کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسک بات ہے جو کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے obviously مہمان نوازی کی، اور پھر جب وہ کھا نہیں رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا ہوا کہ یہ کھا نہیں رہے اور یہ کوئی نئے لوگ لگ رہے ہیں. تو انہیں اس چیز سے تھوڑا سا ہوا، تو انہیں تھوڑا اس چیز کا ڈر لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ فرشتے ہوں گے. اور وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے کہ فرشتے کس لیے آتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اپنی وہ ذمہ داریاں جو کرتے ہیں وہ تو نبھاتے ہی ہیں، لیکن یا تو وہ فرشتہ آتا ہے کہ جب وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، یا پھر فرشتے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس وقت اتارتے جب کسی قوم پر عذاب آنا ہوتا ہے. تو وہ ڈر گئے اس حوالے سے کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے. تو ان کی فیلنگ کو فرشتے سمجھتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے ان کو بیٹے کی جو ہے وہ خوشخبری دی، اور کہا جاتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی انہوں نے خوشخبری دی. اور جب انہیں یہ خوشخبری دی، اور بیٹے کی بھی خوشخبری کیسی دی کہ وہ بیٹا کیسا ہوگا، علیم، یعنی کہ علم کے حوالے سے، یعنی کہ انہیں بہت ذی علم بچہ جو ہوگا، بہت اس کو علم ہوگا. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا آپ دیکھیں کہ دنیاوی علم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس سمجھ ہے، علم ہے، انفارمیشن ہے، ہر چیز کے بارے میں جنہیں پتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اس سے سوال کرنے کو دل کرتا ہے، اس سے پوچھنے کو، اس پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے نا، جس کو علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے کہی کہ میں نے تمہیں ذی علم لڑکے کی خوشخبری سناتا ہوں. پھر ان کی بیوی کا یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ شوق ہوگی. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی جو وائف تھی ان کی عمر 90 سال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک بانجھ بڑھی عورت ہوں، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی، انہ هو الحکیم العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلیم اور علیم ہے. کہ حکمت اس میں کیا حکمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں اس عمر میں اولاد نواز دے رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے باقی جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. اور علیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کب کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بانجھ کو یا کسی زیادہ بڑی عمر والے کو کوئی نعمت نہ نواز سکے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں ہم نے دیکھا ہے، مثلا زکریا علیہ السلام کے حوالے سے، اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ہم دیکھتے ہیں. یعنی کہ ان چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس بات کے کہ کوئی صحت مند جوڑا ہوگا تو ان کو بچہ ہوگا، یا کوئی مرد اور عورت کا ہی تعلق ہوگا تو ہی بچہ ہوگا. تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، ایک معجزانہ پیدائش ہے، کلمہ جو ہے کن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس چیز کو اور کہاں کس کو پیدا کرنا ہے، کیوں پیدا کرنا ہے، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے تھوڑا بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا کہ پھر آپ کس مہم کے لیے ہیں. یعنی کہ ابھی بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے
کہ یہ صرف یہ خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ بھی آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. انہیں پھر بھی یہ اس بات کا شک جیسے کہہ سکتے کہ ان کو ان کے دل میں رہا کہ نہیں ضرور کوئی اور بات بھی ہے کہ جس بات کی وجہ سے فرشتے جو ہیں جو آئے ہیں نا ان کے ہو سکتا ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ فرشتے ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو کہ آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. تو وہ سمجھ گئے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ایک ہی بندہ جو ہجرت کر کے آیا تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے. اور لوط علیہ السلام جو تھے ان کی قوم کے حوالے سے انہیں کچھ اطلاع بھی ہوگی سمجھ بھی ہوگی یا پھر کہ وہ انہوں نے بتایا بھی ہوگا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا ذکر تو نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ ایک مجرم کو اپنی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر ہم ایسے پتھر برسائیں جو کہ نشان زدہ ہو. اور پھر کہا بھی جاتا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا قوم لوط کے اوپر تو ان کے جو پتھر جو آسمان سے برسائے جا رہے تھے وہ ایسے پتھر تھے کہ جو کہ جس بندے کو جا کے لگنے تھے اس کو جا کے وہ پتھر لگتے تھے. اور یہ ایسی قوم ہے جو کہ جن پر ہر طرح کا عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. قوم لوط جو تھی نا ان کے عذاب ان پر جو عذاب نازل کیا. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے باقی اقوام کا بھی ذکر آئے گا تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو جن اقوام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ان کا جو ایک تو چیز ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. دوسرا اگر عذاب کی شکل دیکھی جائے تو ہر ایک پر ڈفرنٹ عذاب آیا اور وہ ان کے اس گناہ کی وجہ سے یا جو ان کے جرائم تھے ان جرائم کی وجہ سے کیونکہ کہا گیا نا کہ وہ مجرم قوم تھے تو ان کی جرائم کیا تھے. ان کی جرائم میں جو ہے سزا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجرم کا جرم کیا. تو اگر کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ obviously اس نے قتل کیا ہوگا کسی کی جان لی ہوگی اس لیے پھانسی دی جا رہی. اگر کسی کا کوئی ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اگر کسی کو سنسار کیا جا رہا ہے یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں. تو بندہ سمجھتا ہے کہ اتنی اذیت ناک سزا جو دی جا رہی ہے اس اذیت ناک سزا کا مقصد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جرم بہت بڑا ہے. تو ان کا بہت بڑا جرم تھا اور وہ ہم بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ ان کا ایسا جرم تھا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت سے بالکل مخالف تھا. یعنی کہ ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے لیکن وہ کیا مرد کے پاس اور عورتیں عورتوں کے پاس جاتی تھی جن کے فطرت سے ہٹ کے وہ ایسا گناہ کا کام کرتے تھے اور اپنے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے اوپر بہت خوش تھے بہت مطمئن تھے اور اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت کہہ سکتے ایڈوانس بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں آج کل یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مان لینا اس بات کو اگر مرد سے شادی کر رہا ہے اگر عورت سے کر رہی ہے تو اس میں what's big deal کون سی ایسی بات ہے. وہ خود مختار ہے اپنی مرضی کر رہے ہیں اگر وہ اپنا سیکس چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی مرضیوں کے لیے نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے انسان کو اختیار دیا لیکن اس اختیار کو ہم اس طرح فطرت کی کسی بھی چیز کے ساتھ وہ اس کو نہیں ختم کر سکتے یعنی کہ اس کو مٹا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے عذاب جو تھے ان کے اوپر بھیجے جو کہ انہیں بالکل تباہ و برباد. ان کے اس کی جو ہسٹری جو ہے اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی جو قوم کہ جن کے اوپر جو ہے مسلسل عذاب یعنی کہ ایسا اللہ تعالیٰ ان کو دھسا رہا ہے کہ وہ قیامت تک وہ دھستے چلے جائیں گے زمین میں. استغفر اللہ. تو یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو نشان زدہ پتھر برسائے پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اب یہاں بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پوری بستی میں جتنے بھی گھر جتنے بھی لوگ ہوں گے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ مومن نہیں تھا. صرف اس میں ایک مسلم گھر تھا یعنی کہ مومن تو کوئی تھا ہی نہیں لیکن مسلم جو تھے ان کا ایک وہ گھر تھا. یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا اس سلائڈ سے آگے جا کے دیکھتے ہیں
تو مشرقو میں جو بات ہے وہ دیکھا جائے تو انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا نا وہ قانون مقافات ہے، وہ بنایا، یعنی کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، اگر تم ایسے جرائم کرتے ہو تو تمہیں پھر ویسی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو صرف قانون طبی جو ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اگر میں بالکل اس سلائڈ کو ایسے پڑھوں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ صرف قانون طبی کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اخلاقی قانون کے ساتھ کار فرما ہے اللہ تعالیٰ۔ جب سلطنت کائنات کا مزاج یہ ہے کہ جس مخلوق کو جسم طبی میں رہ کر اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا گیا، ان کے تمہیں جسم ایک دیا ہے، ایک طبی چیز ہے، ان کی فطری چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی قانون بھی دیا ہے کہ اس قانون کو بھی تم نے پامال نہیں کرنا، اس قانون کے تحت تم نے عمل کرنا۔ تو جو بات اس کی نشاندہی کرتی ہے اس سلطنت میں ایک وقت ایسا ضرور آنا چاہیے کہ جب اس طبی دنیا میں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج پوری طرح برآمد ہوں، یعنی کہ جو اس نے کیا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ۔ اور دوسری بات جو ذہن نشین کروائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن اقوام نے انبیاء کرام کی بات نہیں مانی اور اپنی زندگی میں توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کیا، وہ ہلاکت کے مستحق ہو کر رہیں گے، کیونکہ دعوت انبیاء کی کیا ہے؟ توحید جو ہے توحید کی ہے، اور رسالت کی ہے، اور آخرت کی ہے۔ اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، اور اپنے انجام کو مانو، واپسی کو مانو۔ تو خدا کا قانون اخلاق جو ہے وہ جو انبیاء کے ذریعے ہے، اس کے مطابق آخرت میں باز پرس ہونی ہے، اور سراسر جو ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ تو جتنی اقوام پر کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، بیسکلی سب کا جو میسج جو ہے وہ یہی ہے، بے شک وہ قوم موسیٰ ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کہ تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ تو یہ بات آ گئی قوم موسیٰ کی کہ فرعون کا جو لشکر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اور اب اس میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جو فرعون تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی، کیا مقام دیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازی، ہر چیز اس کو دی، اور وہ جو چیزیں اس کو دی تھی اس کے ذریعے اس کے اندر جو رویہ اس کا تھا وہ تکبر کا تھا، وہ صرف اپنی منوانا چاہتا تھا، وہ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا تھا، وہ تو خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، نہیں تو پھر انجام جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو سمندر میں پھینک دیا، وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قوم عاد کے حوالے سے کہ تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر سے وہ گزری وہ بسیدہ ہو کر رہ گئی۔ قوم عاد کے حوالے سے، یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ اقوام کے حوالے سے ہم بارہا جو ہے ان کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، تو ان کے جو ہے یہاں پر جو بانچ کہا گیا نا کہ ہوا بھیجی گئی، ایسی خیر کی ہوا نہیں تھی۔ جیسے ایک بانچ عورت ہوتی ہے نا تو اس میں خیر نہیں ہوتی، خیر کے متعلق، یعنی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ایک نسل کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مثلا کہ وہ اس ہوا کے حوالے سے بات کی جا رہی۔ تو یہ جو قوم تھی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر اتنا اللہ تعالیٰ نے زبردست آندھی اور ہوا ان کے اوپر بھیجی کہا جاتا ہے، اور مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک وہ ہوا چلتی رہی، اور ان کی پوری قوم جو تھی وہ نیست و نابود ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ تو اس سے ہم جو ہے ہم سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرتے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے قوم سمود۔ قوم سمود کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی کہ قوم سمود کے بارے میں سورۃ ہود میں بھی بتایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، آپ کو اگر یاد ہو کہ انہوں نے معجزہ مانگا، اور پھر اس کو معجزہ جب ان کو دکھا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، انہوں نے پھر اس معجزے کا انکار کیا، انہوں نے
وہ جو اونٹنی تھی اس کی جو پاؤں تھے اس کو ان کو کاٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والا عذاب ان پر آ پڑا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سخت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قوم جو ہے وہ سمود کے حوالے سے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ بھی اونٹنی کو تم نے جو کنویں سے پانی پیے گی، کچھ جو ٹائم ہوگا تم نے پینا اور کچھ ٹائم جو ہے وہ اونٹنی کے لیے ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس میں نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے معجزات دکھاتے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ دن رات ہم اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھتے ہیں اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جب ہم اس کے دین کو نہیں مانتے، اس کے فرمان جو ہے اس کو نہیں مانتے، اس کی اطاعت گزاری نہیں کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر اس ناراضگی کی بنا پر پھر وہ عذاب کی شکل ہمارے اوپر عذاب آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی اقوام پر ایسے عذابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، تو ایسا کوئی اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے وہ امت مسلمہ پر نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی رہتی ہیں، ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے۔ تو ان آزمائشوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش جو مجھ پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ مجھے پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی کہ جو انہیں نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی صالح علیہ السلام کو، اور ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، کیونکہ عذاب تب آتا ہے جب انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے، تو انہوں نے قدر نہیں کی، تو پھر انہیں 2-3 دن کی مہلت دی گئی کہ اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ پھر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے عذاب کے حوالے سے لفظ استعمال کیے، رجفہ یعنی کہ ہلا دینے والا یا ہلا مارنے والی آفت، صیحہ دھماکہ اور کڑک، پھر آتا ہے طاغیہ انتہا شدید آفت، اور پھر صاعقہ کہ اس کا معنی کہ جن کے بجلی کی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب جو ہے وہ بھیجتے ہیں، یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہمیں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ناراض ہیں ہم سے، ہمارے رویوں سے، ہماری عادات سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بالکل اس صورت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ تو نوح علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا، اور ان کی قوم نے جو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اس سے پہلے بھی وہ اپنی قوم میں رہتے تھے، اور جب ان کی عادات کا ان کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا، لیکن ان کی لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ انہوں نے قرآن پاک میں جیسے بہت سی جو ہے وہ آیات میں ان کا ذکر آتا ہے، جو وہ کہتے کہ میں نے صبح شام اٹھتے بیٹھتے خاموشی سے علانیہ ہر طرح سے میں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے دھتکارا ہے، انہوں نے میرا انکار ہی کیا ہے۔ تو وہ سب چیز کو یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فاسق لوگ ہیں۔ تو فاسق کو ہوتا ہے جو کہ حدیں توڑنے والا، فسق کہتے ہیں کہ حدیں توڑنے والے کو۔ تو یہاں پر اب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس رکوع کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کی، اللہ تعالیٰ نے للمسرفین یعنی کہ اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، اور پھر مومنین اور مسلمین کہ مومنوں کی بات کی کہ مومن جو ہیں اور مسلم جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے وہ حدیں توڑنے والے ہیں، فاسق ہیں۔ تو ان تمام جو کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کا، کیونکہ یہ سارے لوگوں کے رویے ہیں نا، لوگوں کے کا کردار جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو جانچیں گے کہ کہیں ہم مسرفین میں سے تو نہیں ہیں، کہیں ہم فاسقین میں سے تو نہیں ہیں، کیا ہم مومنین بننا چاہتے ہیں، کیا ہم مسلمین رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا،
ہمیں دوسری اقوام جو ہیں ان سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، اور یاد رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جو انسان کرتا ہے وہی انسان بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون فطرت ہے وہ اس کو ہم جب چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو ہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا مکافات عمل کہتے ہیں نا جیسے، کہ وہ تو پھر جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ مختصراً اس کی وضاحت تھی۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دوسرے رکوع میں جو آیات تھی 24 سے 46 تک کی آیات تھی دوسرے رکوع میں، اور اس رکوع کا جو ہے مرکزی مضمون جو مجھے لگا وہ یہ تھا انہ هو الحکیم العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ اور اس میں جن مضامین پہ بات کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، اور پھر قوم موسیٰ اور عاد، قوم سمود، قوم نوح پر عذاب کی بات کی گئی اور کہا کہ یہ فاسق لوگ ہیں، اور ہمیں جو کرنے کا کام کیا کہ فسق سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم نے حد سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کر کے حکیم اور علیم ان دو صفات کے بارے میں اگر ہم غور کریں، ہمیں سمجھ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی انفارمیشن دے دی ہے، اور اس ساری انفارمیشن میں اتنے آپ دیکھیں کہ یہ کوئی 1-2 سال یا 10-15 سال یا 100-200 سال کی بات نہیں، یہ ہزاروں سال کی انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ذریعے سے ہمیں بتا دی کہ ہزاروں سالوں سے لوگوں کے یہ رویے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ویسے راہ چلتے بس بنا دی ہے، اس میں ہر بات میں، ہر پیغام میں، ہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا پورا ایک سلسلہ چلایا ہوا اس کو حکمت پر مبنی ہے، اور اس کے بارے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے، اس کے علم کو سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو تم کیا ہو، تم اس کی حدوں کو توڑنے کی کوشش کرو گے، اس کی حدوں سے نکل جاؤ گے، تو پھر فاسق لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سارے عذاب جو ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ بات کر دی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مختصر وضاحت تھی، اور اپنی انسانی کوشش تھی اللہ تعالیٰ اس میں اور ہمیں سمجھ پیدا کرے۔ آپ اس پہ ضرور قرآن پاک کو سامنے رکھ کے جو ہے اس کے مفہوم اہم نکات ہیں اس کے اوپر ضرور غور و فکر کریں، اور اپنے لیے جو اپنے کردار کو بدلنے کے لیے، اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے جتنی بھی کوشش ہم اپنے تئیں کر سکتے ہیں اس کوشش کو ہم ضرور کریں، اور یہ ہماری ایک انسانی کوشش ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ پچھلے ہم 10-15-20-30 سال پیچھے جائیں، بلکہ مجھے لگتا ہے 40-50 سال پہلے پیچھے جائیں، اس وقت کے لوگوں کی ڈفرینٹ آزمائشیں تھیں۔ اگر 70 سال پیچھے جاتے ہیں تو انڈیا پاکستان جب بنا تھا تو ان کی کیا آزمائشیں تھیں، ہے نا؟ ان کو ایک قوم سے، ان کے گھروں سے نکال کے دوسرے وہ جگہوں پر آئے تھے، اور ان کی اتنی زبردست ان کی آزمائش تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے، کیونکہ میں صرف اپنے پاکستان اور مسلمان لوگوں کی بات کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد ہمارا کیا آیا، ہمارے گھریلو جھگڑے، فساد، ساس بہو اور ایسی چیزوں کے اوپر پھر یہ آزمائشیں ہم پر آ گئی۔ آج کا دور ہم دیکھتے ہیں تو کوئی فیملیز جو ہیں ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، ہر بندہ کما رہا ہے، بچے اپنا رزق جو کما رہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے گھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے بیسکلی، یعنی کہ آگے جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں کسی سے یہ بات کر رہی تھی تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج کی آزمائش کیا ہے، تو میں نے کہا آج کی آزمائش یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم صرف اپنے کمفرٹ میں رہتے ہوئے اپنے سکون کو برقرار، اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون اگر ہمیں دیا ہے، کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، رہائش دی ہے، عزت دی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب آزمائش کس چیز کی ہے؟ اب آزمائش ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کو، جو ہمارے جنریشن جو اگلی جو ہیں وہ جا رہی ہیں دین کو چھوڑتی چلی جا رہی، تو ہم نے اپنے دین کو کس طرح بچانا ہے، دین کی سمجھ پیدا کرنی ہے، دین کا علم حاصل کرنا، اور اپنے آپ کو ایک ایسا باکردار انسان بنانا ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں جو ہے لوگ واقعی دیکھیں
کہ یہ ایک مومن ہے، یہ ایک مسلم ہے، ایسا ہم نے بننا ہے۔ تو ایسا کردار بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تبھی ہماری اچھی بات جو ہے وہ بعد میں رہ سکے گی، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی حدیں توڑنے سے بچانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، جزاکم اللہ بالخیر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔